الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم خواتین و حضرات، سورہ کہف پر کچھ غور و فکر اور کچھ مذاکرے کا سلسلہ انشاءاللہ آج شروع ہوگا۔ جیسا کہ پہلے کئی بار عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سورت کی بہت خاص تاثیر یہ بتائی گئی ہے کہ دجال کے فتنے سے حفاظت کا اس سورت میں اللہ نے سامان رکھا ہے۔ اسی لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ پہلے کچھ دجال اور اس کے فتنے کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ وہی سلسلہ جاری ہے۔ میں یاد دہانی کے طور پر آج پھر یہ بات عرض کرتا ہوں، اور اس کی اہمیت کی وجہ سے بار بار عرض کرنا مجھے غلط نہیں نظر آتا، بلکہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ویسے تو دجال کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اس دنیا کے سسٹم پر غیر معمولی کنٹرول کی طاقت مل جائے گی۔ بہت تیز رفتار سے وہ سفر کر سکے گا، جہاں چاہے جو موسم لانا چاہے وہ لا سکے گا۔ بارش کے نظام پر اس کو کنٹرول حاصل ہوگا، یعنی یہ جو کلائمیٹ کا معاملہ ہے اس پر اس کو قابو حاصل ہو جائے گا۔ ہم آج کل یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب ایڈوانس قوموں کے پاس جو بہت ہی زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی کر چکی ہیں، ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ وہ اس کی مدد سے دنیا کے جس خطے میں چاہیں جس وقت چاہیں وہ بارش برسا سکتے ہیں۔
وہ جہاں چاہیں پیداوار اچھی اگنے کی ترکیبیں لگا سکتے ہیں اور جہاں چاہیں ڈراٹ کی اور قحط سوکھے کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ جو منظر بھی وہ دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں اور دیکھنے والوں کو یہ لگے گا کہ وہ ایک بالکل ایکچول حقیقی چیز کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں آج کل ہمارے سامنے ہیں۔ کیا انہی ٹیکنالوجیز کی آخری نقطۂ عروج جو ان کا آخری پوائنٹ ہے جہاں تک یہ ٹیکنالوجیز پہنچ جائیں گی، کیا انہی کا استعمال دجال کرے گا؟ اب یہ بات کچھ بہت زیادہ بعید نہیں معلوم ہوتی۔ میں اب اس وقت جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سب کے باوجود اس کا جو نام رکھا گیا وہ ہے دجال۔ دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکہ دینے کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی وہ جن چیزوں کے لیے، جن مقاصد کے لیے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا، وہ استعمال انسانیت کی خیرخواہی، اس کی ترقی، اس کی خدمت، دنیا سے غریبی کو مٹانے، جہالت کو مٹانے، ظلم، ایکسپلائٹیشن، ڈسکریمنیشن کو مٹانے اور انصاف، پیس اینڈ جسٹس کو قائم کرنے جیسے نوبل مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ وہ ان ٹیکنالوجی کو، اس طاقت کو، ریسورسز کو، پاور کو اور یونیورس کی اس سسٹم پر جو اس کو کمانڈ اینڈ کنٹرول حاصل ہوگا، اس کو جو استعمال کرے گا، وہ استعمال کرے گا دنیا میں فساد پھیلانے، نفرتیں پھیلانے، کمزوروں کو کچلنے، اور اسی طرح کے بہت ہی خراب مقاصد کے لیے وہ ان چیزوں کو استعمال کرے گا۔ اور اس کے لیے وہ جس طاقت کا استعمال کرے گا وہ ہے مس انفارمیشن، دھوکہ۔ وہ جو چیز بھی دکھائے گا اس کی اصل حقیقت کچھ اور ہوگی، لیکن دنیا کے اکثر لوگ اسی اپیئرنس کو اصل حقیقت مان لیں گے۔ وہ ریئلٹی کو، حقیقت کو جاننے کی صلاحیتی کو بیٹھیں گے۔ میرے الفاظ پر غور کیجیے گا، صلاحیتی کو بیٹھیں گے۔ They will no longer possess any ability or capacity to visualize the things as they are۔ وہ نہیں دیکھ پائیں گے، وہ دھوکہ ہی کھاتے چلے جائیں گے۔ آپ غور کیجئے کتنا دھوکہ اور کس کس چیز میں دھوکہ ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس چیز میں دھوکہ نہیں ہے۔ جو ڈرنکس دنیا میں اس وقت پلائے جا رہے ہیں، کیا وہ ڈرنکس انسانی نسلوں کے لیے انتہائی تباہ کن نہیں ہے؟ جو گیمز اور اسپورٹس اس وقت جن کو رواج دیا جا رہا ہے، کیا ان کا مقصد فزیکل فٹنس ہے یا ان کا مقصد لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنا اور چند خاندانوں تک پہنچانا ہے؟ دھوکہ۔ اس وقت کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، کیا وہ 100% ڈسیپشن اور دھوکے پر مبنی نہیں ہے؟ سب سے خوبصورت سسٹم یا بیسٹ چوائس جو اس وقت مانا جا رہا ہے، وہ مانا جا رہا ہے ڈیموکریسی کو۔ ذرا سا گہرائی میں اتر کر سوچیے اس ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی سماج اپنا نمائندہ خود نہیں چن سکتا۔ وہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو نامینیٹ کرتی ہیں، وہ ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کن بنیادوں پر ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ کیا وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے سماج میں کون بہت اچھے، ایماندار، آنیسٹ
لوگ ہیں، پیس لونگ لوگ ہیں، غریبوں کی سیوا کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں، کیا وہ یہ دیکھ کر کسی کو ٹکٹ دیتے ہیں؟